وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جی ناظرین، آپ کا میزبان چودھری معین الدین جٹ۔ آج ہم جس شخصیت کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ میری مراد مجدد رواں صدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد پروفیسر طاہر القادری صاحب۔ آج ہم ان کی علمی خدمات، ان کی علمی، دینی، سیاسی خدمات کے اوپر بات کریں گے۔ ان کی شخصیت کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری محمد عرفان قادری صاحب۔ جناب چودھری عرفان صاحب جو ان کے انڈائریکٹ شاگرد بھی ہیں۔ جناب چودھری عرفان صاحب بہت مہربانی، شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ وعلیکم۔ جی عرفان صاحب، آپ ان کی شخصیت کے اوپر بات کرنے سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ ذرا کہ آپ منہاج القرآن سے کب اور کیسے منسلک ہوئے؟ بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شروع دن سے تو میں منہاج القرآن سے وابستہ نہیں تھا۔ پچھلے کوئی لاسٹ 10 سے 12 سال پہلے جی میرا تعلق ایک ایسے مکتب فکر سے تھا کہ جن کے اندر ہر چیز کو ہی شرک گردانا جاتا تھا، ہر چیز ان کے نزدیک بدعت تھی۔ تو آج کے دن تک ان کے شرک اور بدعت پر کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میرے اوپر اللہ پاک کا یہ احسان ہوا کہ میں سینٹر گیا، وہاں پہ مینار پاکستان پر شیخ الاسلام کا ایک بیان ہوا تھا آج سے 10 سال پہلے، وہ میں نے سنا۔ تو اس کا میری زندگی پر کافی اثر ہوا۔ میں نے پھر مزید میرا ذوق بڑھا، میں نے پھر ان کی کتب خریدی۔ میں خود جا کر منہاج القرآن سینٹر گیا، وہاں میں نے جا کر کوئی 17 سے 18 بکس خریدی جو میں نے خود پھر اسٹڈی کیا۔ اسٹڈی کرنے کے بعد پھر میں نے ان کا کمپیریزن کیا اپنے ان پچھلے 10 سالوں میں جن کے اندر میں تھا۔ تو جب کمپیریزن کیا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں نے زندگی کے پچھلے 10 سال کو ضائع کر دیے۔ پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کی وہ کتابیں پڑھنے کے بعد جن کے وہ حوالے دیتے تھے، چاہے وہ بخاری کے تھے، مسلم کے تھے، نسائی، داؤد، ترمذی یا ماجہ شریف کے تھے، تو میں نے ان کتب کو پھر چیک کیا۔ تو جو حوالے ڈاکٹر صاحب اپنی کتب کے اندر دیتے تھے تو بالکل ایسے ہی وہ ہمیں احادیث مبارکہ ان سے ایسے ملتی تھی۔ تو میں اور امپریس ہوا۔ پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کے بیانات سننے شروع کیے، باقی علمی خدمات پر میں نے سرچ کی۔ تو آج الحمدللہ اس نتیجے پر ہوں معین بھائی میں کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے عقیدے پر متزلزل نہیں کر سکتی۔ ماشاءاللہ، اتنی دلیلیں الحمدللہ ہیں۔ تو اس طرح میری ایک نئی جہد شروع ہوئی، اور آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے الحمدللہ اس پر میں نے بڑا ریسرچ کیا ہے، کام کیا ہے، اور اس طرح میری زندگی میں ایک چینج آیا ہے۔ جی شکریہ عرفان صاحب۔ جی عرفان صاحب، ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جی ہمیں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی جو علمی خدمات ہیں تو اس حوالے سے کائنڈلی جو ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے جی، علامہ پروفیسر شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے معین بھائی 1000 کتب لکھ ڈالی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ اس دور میں 1000 کتب کے مصنف ہیں۔ معین بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں مجھے کوئی ایک پرسنالٹی دکھا دیں، کوئی ایک شخص دکھا دیں جس نے پچھلے 1000 سال میں کوئی 1000 کتب لکھی ہو، 1000 اینڈ ابو دن، اس سے اوپر ہو۔ کوئی ایک شخص پوری انسانیت میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بالکل اور صحیح۔ یہ میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دوں، یہ جو آپ نے کتب لکھی ہیں یہ نہ صرف قرآن و حدیث پر ہیں معین بھائی، یہ فقہ پر بھی ہیں، تصوف پر ہیں، سیرت پر ہیں، علوم دینیہ پر ہیں، اور پھر ماڈرن میڈیکل سائنسز پر ہیں، اور مزید ان کی ہزارہ شاخیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد معین بھائی آپ نے کوئی کم و بیش آپ کے 8 سے 9000 لیکچر آن دی ریکارڈ ہیں جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری انسانیت سنتی ہے، ان سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ عرفان بھائی، یہ تو ان کی علمی خدمات نے مختصر بتائی تھی۔ قرآن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کیا کام کیا ہے امت کے لیے، جو قرآن کے اوپر انہوں نے کام کیا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، شیخ الاسلام پروفیسر علامہ طاہر القادری صاحب نے سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ کیا عرفان القرآن کے نام سے۔ اس میں نہ صرف آپ نے ترجمہ کیا بلکہ تفسیر بھی لکھی، معنی مفہوم بھی لکھے، اور جو اس پر مین اقسیم کام تھا ہمارے قید پر جو چیزیں ان سے عکس کرنی تھی وہ لکھی۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا کام امت میں آپ نے کیا وہ لکھا آپ نے انسائکلوپیڈیا آف قرآن۔ معین بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ انسائکلوپیڈیا آف قرآن کے اندر آپ نے یہ 8 جلدوں پر یہ مشتمل ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف قرآن 8 جلدوں پر مشتمل ہے،
اور کم و بیش 7 سے 8 ہزار صفحات ہیں اس کے، اور معین بھائی اس میں 5000 مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے، 5000۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ڈاکٹر ہے، اس کو اپنی فیلڈ کے متعلق علم چاہیے، کوئی انجینئر ہے، اس کو اپنی فیلڈ کے متعلق علم چاہیے، کوئی استاد ہے، اس کو اپنی فیلڈ کے متعلق علم چاہیے، کوئی ماڈرن میڈیکل سائنسز سے اس کا تعلق ہے، اس کو اپنی فیلڈ کے متعلق علم چاہیے، کوئی عالم دین ہے، اس کو فقہ پر چاہیے، احادیث پر چاہیے، سیرت پر چاہیے، تصوف پر چاہیے۔ اعلیٰ غرض کسی شعبے سے، کسی بندے کا کسی شعبے سے تعلق ہے اور اس کو جواب قرآن سے چاہیے، تو اسے چاہیے کہ وہ انسائکلوپیڈیا قرآن پڑھے جو شیخ الاسلام پروفیسر علامہ طاہر القادری صاحب نے لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو آپ نے جس طرح ہمیں بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا ترجمہ عرفان القرآن لکھا، اور اس کے علاوہ قرآن انسائکلوپیڈیا کی آپ نے بات کی، کیا اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے کوئی حدیث کے اوپر بھی کوئی کام کیا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، ماشاء اللہ الحمدللہ، جس طرح آپ نے انسائکلوپیڈیا قرآن لکھا مان بھائی، اسی طرح ڈاکٹر پروفیسر علامہ طاہر القادری صاحب نے انسائکلوپیڈیا آف آل سنہ لکھا۔ اس کے اندر آپ نے ہزارہا احادیث کو جمع کیا۔ معین بھائی وہ انسائکلوپیڈیا آف قرآن 8 جلدوں پر مشتمل تھا، اور انسائکلوپیڈیا آف آل سنہ، آپ حیران رہ جائیں گے سن کر، انسائکلوپیڈیا آف آل سنہ 40 والیوم پر مشتمل ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسائکلوپیڈیا آف جو سنہ ہے، اس کے اندر آپ نے 50,000 مضامین کا احاطہ کیا، یعنی انسائکلوپیڈیا آف قرآن میں 5000 اور انسائکلوپیڈیا آف سنہ میں 50,000 مضامین کا احاطہ کیا۔ جس طرح آپ کو کوئی چیز قرآن سے چاہیے تھی تو آپ انسائکلوپیڈیا قرآن پڑھیں، بالکل اسی طرح آپ کو کوئی چیز احادیث مبارکہ سے چاہیے تو وہ انسائکلوپیڈیا سننا پڑے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں معین بھائی کہ یہ آپ کو اگر اردو میں چاہیے اس کی ٹرانسلیشن اردو میں ملے گی، آپ کو انگلش میں چاہیے انگلش میں ملے گی، آپ کو عربی میں چاہیے عربی میں ملے گی۔ تو پچھلے 1000 سال میں ایسی کوئی کتب احادیث پر نہیں لکھی گئی، ایک بات۔ اس کے علاوہ آپ نے المنہاج السوی لکھی جو معین بھائی 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ پچھلے 700 سال کا ایک عرصہ، پچھلے 700 سال میں ایک جامعہ احادیث پر یہ کتب آئی ہے۔ آپ دیکھ لیں امام تبریزی کی مشکوٰۃ شریف دیکھ لیں، اور امام نبوی کی ریاض الصالحین دیکھ لیں۔ اگر کوئی عقائد پر، اعمال پر، عبادات پر، معاملات پر اور جمعی امور اور اخلاق اور احکام پر مشتمل اگر کوئی کتاب ہے تو منہاج السوی ہے، جو شیخ الاسلام پروفیسر علامہ طاہر القادری صاحب نے لکھی ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ پھر اس کے بعد معین بھائی آپ نے 10,000 احادیث کو جمع کیا ایک کتب کے اندر، اور وہ 10,000 احادیث مبارکہ جو ہیں وہ صحیح ستہ سے ہیں، وہ بخاری سے ہیں، مسلم سے ہیں، داؤد سے ہیں، ترمذی سے ہیں، نسائی سے ہیں، ابن ماجہ سے ہیں۔ ان کو آپ نے ایک کتاب کے اندر جمع کیا۔ جی یہ تو آپ بات کر رہے تھے جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے قرآن کے اوپر بھی کام کیا، اس طرح حدیث کے اوپر بھی کیا، اس طرح کہ ہمارے عقیدے کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب کا کام ہے۔ جی ماشاء اللہ معین بھائی، میں آپ کو بڑی خوشخبری کی بات ہے، آپ نے ساری زندگی عقائد پر کام کیا۔ اچھا، ساری زندگی عقائد پر آپ نے دلیل دی، عقائد پر آپ کے لیکچرز ہیں، اور عقائد پر میں آپ کو بتا دوں معین بھائی کہ آپ نے میلاد مصطفیٰ پر کتب لکھی، اور وہ ان کی دلیل آپ نے صحیح ستہ سے ثابت کیا۔ پھر آپ نے معین بھائی وسیلہ یعنی توسل کیا ہے، حضور علیہ السلام کا توسل وسیلہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو یہ امت میں اس وقت اس پر بھی تفرقہ ہے۔ تفرقہ ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اس پر آپ نے کتب لکھی ہیں۔ پھر آپ نے عقیدہ علم غیب پر کتب لکھی ہیں۔ اسی طرح آپ نے حضور علیہ السلام کی نورانیت پر کتب لکھی عقائد پر۔ پھر آپ نے کتاب التوحید لکھی، یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اس وقت میرے پاس موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں معین بھائی، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ کتاب التوحید ہے، کتاب البدع ہے، یہ میرے پاس موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب کی لکھی، ڈاکٹر صاحب کی الحمدللہ لکھی ہوئی ہیں۔ یہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس آپ دیکھ لیں، اگر آپ کا کیمرہ کیپچر کرتا ہے۔ جی جی دکھا رہا ہے بالکل۔ اس کے علاوہ میلاد مصطفیٰ کے علاوہ عقیدہ علم الغیب ہے، وہ نورانیت پر پڑھی ہے، مختلف کتابیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ڈاکٹر پروفیسر علامہ طاہر القادری صاحب نے صحیح ستہ سے ثابت کی ہیں۔ تو عقیدے کے اوپر الحمدللہ اس نے اتنی دلیلیں دی ہیں، اتنی دلیلیں دی ہیں کہ آج کے اس دور کا ایک عام شخص بھی اگر ان کی کتب کا مطالعہ کرتا ہے تو ان کو متسلسل کوئی نہیں کر سکتا۔ جی فرحان بھائی، یہ تو تھا ہمارے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا، ان کے علوم دینیہ کے اوپر کام تھا، انہوں نے کام کیا۔ جی جی اسی طرح کیا اس کے علاوہ کوئی ماڈرن میڈیکل سائنسز کے اوپر ڈاکٹر صاحب کی خدمات ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں
मोहन भाई, जिस तरह आपने कुरान पर, अहादीस पर, तसव्वुफ पर, अहादीस पर और मुख्तलिफ उलूम दीनिया पर आपने मुतालिया किया, स्टडी किया, इससे ज़्यादा स्टडी आपने मॉडर्न मेडिकल साइंसेस पर भी किया। ठीक है। मैं आपको मिसाल कोड कर देता हूँ। मोइन भाई, डॉक्टर प्रोफेसर अल्लामा ताहिर कारी साहब ने मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आपने अमेरिकन साइंसदानों को लेक्चर दिए। आप कैपेसिटी देख लें, आपकी वसअत देख लें, इल्मी इतनी वसअत देखें कि जो अमेरिकन साइंसदानों को जाकर लेक्चर देता है, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में आपने लेक्चर दिए। फिर आपने वाशिंगटन डीसी की यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ के लोकल प्रोफेसर को आपने लेक्चर दिए मॉडर्न मेडिकल साइंसेज के ऊपर। जी जी। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, लंदन यूनिवर्सिटी में आपने लेक्चर दिए, अफ्रीकन यूनिवर्सिटी में आपने लेक्चर दिए, ठीक है, कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी में आपने लेक्चर दिए। मोहन भाई, इसके अलावा मॉडर्न साइंसेस पर आपने यूँ समझ लें, बॉटनी पर, एस्ट्रोनॉमी पर, एस्ट्रोफिजिक्स पर, जीनेटिक्स पर, एम्ब्रियोलॉजी पर, एस्ट्रोनॉमी पर, स्पेस पर और एस्ट्रोफिजिक्स पर, और फिर मॉडर्न मेडिकल साइंस की हज़ार आगे ब्रांचें हैं, उन पर आपने लेक्चर दिए। आप उन चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है मोहन भाई। और ये मैं बता दूं कि आप जितनी ये शाखें मैंने आपको बताई हैं, इनके लिए आप जिस मुल्क के अंदर भी जाते हैं तो दिन के कम से कम कोई 12 घंटे, आप दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे आप उनकी लाइब्रेरियों को खंगालते हैं। वहाँ से आप जदीद लेटेस्ट बुक्स हैं उनको खरीदते हैं और 14 कार्टन अपने मिनहाजुल कुरान सेंटर को बेचते हैं, ठीक है। तो लिहाजा मोइन भाई, ये आपका ये कुरान हदीस पर भी जिस तरह मुताला है, इसी तरह आपने मॉडर्न साइंसेस पर भी किया है। कि वहाँ पे हमें ये भी रहनुमाई करें कि बाज़ लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ कुरान और हदीस का ही मुताला करना चाहिए, कि ऐसा ही है? इसके अलावा इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? मैं अर्ज करता हूँ जी, अगर कोई शख्स ये कहता है कि हमें सिर्फ कुरान और हदीस पर सीखना चाहिए, उसी का मुताला करना चाहिए, उसी तक हमारी लिमिट होनी चाहिए, बिल्कुल, तो ऐसा कहने वाला शख्स मोहन भाई क्वैक है। अच्छा, यानी जाहिल हैं ऐसे लोग। सही। देखिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं पूरी बनी नौ इंसानियत के लिए नबी बनकर आया हूँ। अब देखिए, बनी नौ के अंदर मोइन भाई को वो आलम इंसानियत के नबी नहीं थे, सिर्फ आलम नबातात के भी नबी थे, आप आलम हैवानात के भी नबी थे। अगर आपके पास एक मरीज आया दर्द सर का दर्द पूछने, तो आपने उसका रूहानी इलाज बताया। आपके पास एक ऊँट आया, उसने धड़ल्ले से सजदा कर दिया, साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये आपसे क्या कह रहा है? तो आपने फरमाया, ये मुझे कह रहा है कि मेरा मालिक मुझसे काम ज़्यादा लेता है और चारा कम डालता है, यानी अपने मालिक की शिकायत कर रहा था। मैं आपसे मोइन भाई ये बात पूछता हूँ, ये कौन सा इल्म था? ये कोई शरीयत का इल्म था? कोई वो कुरान के मसाइल पूछ रहा था, हदीस के पूछ रहा था, कोई नमाज रोज़ा ज़कात हज के मसाइल पूछ रहा था? नहीं, ये वो इल्म था जो एक ऊँट पूछ रहा था और सहाबा पूछ रहे थे, हुजूर उसका जवाब दे रहे थे। एक हरनी का वाक़या भी है। एक हरनी आई, उसने कंप्लेन की हुजूर से, फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये एक शख्स है, इसने मुझे शिकार कर लिया है, तो मेरे बच्चे भूखे हैं, आप मेरी ज़मानत दें, मैं बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाती हूँ। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कह रहा है? आपने फरमाया, ये अपनी शिकारी की शिकायत कर रहा है। तो ये कौन सा इल्म था? जो कहते हैं कि सिर्फ शरीयत सीखनी चाहिए, मेरा उनसे सवाल है, ये कौन सा इल्म था? ये शरीयत थी क्या? नमाज रोज़े ज़कात हज के मसाइल थे? दूसरी बात, फिर आप देखें मोहन भाई के इसके अलावा फिर देखिए मोहन भाई कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में बिग बैंग थ्योरी है कि ये कायनात किस तरह बनी। 14 सदियाँ पहले कुरान ने और हदीस मुबारक ने इसका पूरा तफसीर बताई है, और आज की साइंस जो है, मॉडर्न साइंस आज साबित कर रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु इन चीज़ों को 1400 साल पहले बयान कर रहे हैं। ये कौन सा इल्म था? बेटा कैसे पैदा होता है? साहबा सवाल करते थे, या रसूल अल्लाह, बेटी कैसे पैदा होती है? बेटा माँ की मुशाबत क्यों होता है? बाप की मुशाबत क्यों होता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 सदियाँ पहले इन चीज़ों का जवाब देते थे। तो ये कौन सा इल्म था? क्या ये शरीयत का इल्म था? ये मॉडर्न साइंसेस का इल्म था जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे थे। ये खान साहब, इसके अलावा जो है ना, शेखुल इस्लाम तजदीद दीन के ऊपर क्या काम है? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ मोहन भाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर सदी में एक मुजद्दिद आएगा जो दीन की उन कदरों को उजागर करेगा जो मिट चुकी होंगी। बिल्कुल, यानी मुजद्दिद का ये काम होता है कि दीन की वक्त के साथ साथ जो कदरें मिट चुकी होती हैं, अकायद पर, जमी अमूर पर, अखलाक पर या दूसरे मामलात पर, जिन चीज़ों पर लोग अपनी कम इल्मी और जहालत की वजह से पर्दा डाल देते हैं, तो मुजद्दिद का ये काम होता है उन चीज़ों को दोबारा कुतुब हदीस से उनके दलाइल निकाल कर उम्मत के सामने पेश करना।
تو معین بھائی اس وقت کے اگر کوئی مجدد ہیں تو مجدد شیخ اسلام پروفیسر علامہ طاہر القادری صاحب ہیں۔ آپ نے ایک بات فرمائی، شیخ اسلام فرماتے ہیں کہ آپ پچھلے جو 1400 سال گزرے ہیں ان میں جو ٹاپ رینک کے مجدد ہیں، مثلا آپ مجدد صالح ثانی کو لے لیں، امام غزالی کو لے لیں، انہوں نے جو تجدید دین کا کام کیا ان کو چیک کریں، ایک پیمانہ بنا لیں، ان کو چیک کریں، ان کو چیک کرنے کے بعد پھر میرا جو دین تجدید پر ہے وہ چیک کریں، اگر میرا کام ان سے کم لگے تو میری رفاقت چھوڑ دیں۔ کتنی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے کہ آپ بڑی پچھلی پورے ٹاپ رینک چیک کریں، ان کو چیک کریں اور میرا کام دین پر چیک کریں، اگر کم ہے تو میری رفاقت چھوڑ دیں، نازل قرآن چھوڑ دیں۔ جی شکریہ عرفان صاحب۔ اس طرح کے میں نے سنا تھا کہ OIC کا ایک اجلاس ہوا تھا جس کو ڈاکٹر شیخ الاسلام محمد القادری صاحب نے ڈیل کیا تھا، تو یہ کیا تھا، مہربانی کر کے بتائیں ہمیں۔ جی میں آپ کو بتا دوں معین بھائی، یہ OIC کا اجلاس یہ 56 اسلامی ممالک اس میں اکٹھے ہوئے جی اور یہ اجلاس سعودی عرب کے اندر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ 56 اسلامی ممالک کے وزراء، علماء اور جید قابل علماء جو تھے وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے 56 اسلامی ممالک کے اندر انہوں نے ایک طے کیا کہ کون سی شخصیت ہے، کون سی وہ پرسنالٹی ہے جو ہمیں دہشت گردی پر فتویٰ دے سکے، جو OIC اجلاس کو ڈیل کر سکے۔ اب معین بھائی دیکھیے سعودی عرب کے اپنے علماء بھی بالکل ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں، ہر ملک کے ہوتے ہیں، تو اگر ان کے اندر اتنی اہلیت ہوتی، اتنی کیپیسٹی ہوتی، علمی اتنی وسعت ہوتی تو وہ OIC اجلاس کو ڈیل کرتے۔ آج جو شیخ الاسلام کی ذات پر سعودیہ کے علماء تنقید کرتے ہیں، ان کے منہ پر ایک تمانچہ ہے اور یہ تمانچہ قیامت تک برپا رہے گا۔ بالکل ایک غیر اجمی شخص پروفیسر علامہ طاہر القادری صاحب ایک اجمی شخص ہیں، پاکستانی ہیں، بالکل وہ ایک عرب ممالک کے اندر جا کر OIC اجلاس کو 56 اسلامی ممالک کو ڈیل کر رہے ہیں۔ آپ نے ڈیل کیا، پوری دنیا نے دیکھا، دہشت گردی پر فتویٰ دیا، اور وہ فتویٰ آپ کو کسی زبان میں چاہیے آپ کو فتویٰ مل جائے گا۔ تو اس اجلاس میں الحمدللہ آپ نے بڑی وضاحت سے دہشت گردی کے اسباب بیان کیے اور اس کا حل کیسے ہے، کس طرح یہ وجود میں آتی ہے، تفصیلاً دہشت گردی کے اوپر بات کی آپ نے، قرآن و حدیث سے تفصیلاً قوم کو بتایا کہ دہشت گردی کیا ہے، کیسے ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو عرفان بھائی اس طرح کے منہاج القرآن کے گوشہ درود بہت مشہور ہے کہ گوشہ درود اکثر ہم سنتے رہتے، تو یہ کیا ہے، یہ بتائیں ذرا ناظرین۔ معین بھائی گنبد خضرا کے علاوہ دنیا میں باہر ایک جگہ ہے جو گنبد خضرا ہے، حضور علیہ السلام کا اپنا مزار اقدس ہے، وہاں پر وہ ایک جگہ ہے جہاں 24 گھنٹے حضور کی ذات پر درود السلام پڑھا جاتا ہے۔ اس جگہ کے علاوہ دنیا میں اگر کوئی دوسری جگہ ہے جہاں پر حضور کی ذات پر 24 گھنٹے درود بھیجا جاتا ہے تو وہ منہاج القرآن لاہور سینٹر میں گوشہ درود موجود ہے۔ آپ نے وہ عمارت بنائی اور لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو 10 گھنٹے 12 گھنٹے کو 8 گھنٹے کو ساتھ جتنی کسی کو وسعت کیپیسٹی ہے، کیپیسٹی کے مطابق وہ وہاں جاتے ہیں، درود السلام پڑھتے ہیں۔ ایک منٹ بھی ایسا نہیں کہ درود السلام آقا کی ذات پر رکا ہوا ہے۔ الحمدللہ درود السلام پر کام جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ جی عرفان صاحب، یہ ختمہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اس کے اوپر شیخ الاسلام کی کیا خدمات ہیں، جی یہ بھی بتائیں ہمیں۔ دیکھیے ہمارے اسلام کے اندر مین جو ہمارا عقیدہ ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، آنا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو امت کے اندر ایک فتنہ اٹھا، جیسے مسلمہ کذاب آیا، اسود انسی آیا، اور پھر یہ مرزا غلام احمد قادیانی آئے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے۔ اس فتنے کو دبانے کے لیے ویسے تو پوری عالم اسلام کے جو جید علماء ہیں انہوں نے اس پر کام کیا، مگر شیخ الاسلام نے اس پر انوکھا کام کیا۔ آپ نے قادیانیوں کا کیس جو ہماری عدالتوں، شریف وفاقی عدالتوں کے اندر جو لڑا گیا کیس، جی جی، تو اس کیس کے اندر اہل سنت کے لوگ بھی شامل تھے، مولانا دیوبند کابر بھی تھے اور اہل حدیث بھی شامل تھے۔ یہ اس کیس کو تمام مکاتب فکر کے علماء کرام موجود تھے، انہوں نے اس کیس کو ہینڈل کیا، تو لیکن اتنی دلیل نہ دے سکے کہ جج صاحب مجبور تھا کہ کیس ان کے حق میں چلا جاتا ہے، قادیانیوں کے حق میں۔ تو جب کیس خراب ہوا تو انہوں نے شیخ الاسلام پروفیسر علامہ طاہر القادری صاحب کو فون کیا، آپ اس وقت ناروے میں تھے، اچھا، آپ وہاں سے ساری اپنی مصروفیات ترک کی ہیں، اپنے حضور کے عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ترک کر کے ناروے سے آپ پاکستان آئے وفاقی شرعی عدالت کے اندر۔ جی، آپ نے وہاں گھنٹوں بحث کی، اس جج صاحب سے اپنی اتنی دلیلیں دی معین بھائی کہ جج صاحب نے وہ کیس شیخ الاسلام پروفیسر علامہ طاہر القادری صاحب کے حق میں دیا۔
جو فیصلہ ان کے حق میں دیا اور قادیانیوں کو مرتد کر دیا، قادیانیوں کو فارغ کر دیا، تو وہاں پر جو جید علماء بیٹھے تھے اہل سنت، آپ نے ان کے نام بتایا شیخ الاسلام نے، وہ اہل حدیث اور دیوبند، انہوں نے شیخ الاسلام کے آ کر ہاتھ چومے، سبحان اللہ، انہوں نے ہاتھ چومے، انہوں نے کہا شیخ الاسلام صاحب اگر آپ نہ آتے تو نہ جانے قادیانی حضرات ہمارے ساتھ کیا کرتے، اور عقیدہ ختم نبوت پر نہ جانے کیا بنتا۔ آپ آئے ہیں، آپ نے دلیل دی ہے اور ان کو رد کیا ہے، اس لیے ہم آپ کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہیں۔ پھر آپ نے مومن بھائی آپ کو بتا دوں، عقیدہ ختم نبوت پر آپ نے نہ صرف لیکچر دیے بلکہ آپ نے کتابیں لکھی اور دلیلیں دی، یہ میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت، یہ آپ کے کیمرے میں کیپچر کرتا ہے، یہ دہشت گردی کی آپ نے بات کی، دہشت گردی اور فتنہ خوارج، جی جس طرح عقیدہ ختم نبوت پر آپ نے لکھا، اسی طرح ختم نبوت، جی بالکل اسی طرح آپ نے دہشت گردی پر جیسے میں نے بتایا فتویٰ دیا، پھر آپ نے فتنہ خارج پر فتویٰ دیا، کیونکہ فتنہ خارج بھی وہ ایک ایسا مسئلہ تھا، کوئی ایسے لوگ تھے جو ہر چیز کو شرک گردانتے تھے، امت مسلمان کو کافر قرار دیتے تھے، تو دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔ پھر آپ نے کتب حدیث سے ایسے لوگوں کی نشاندہی کی، ایسے عقائد پیروں کی نشاندہی کی، تاکہ امت کے اندر اگر یہ فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو دبا دیا جائے۔ آپ نے اس پر بھی الحمدللہ کتب لکھی ہیں۔ جی وہاں پہ جس طرح آپ نے بتایا کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب نے تقریباً کو 1000 کتابیں لکھی، جی جی تو کیا ان کی کتابوں کو بطور سلیبس کسی کالج یا یونیورسٹی کے اندر پڑھایا جا رہا ہے؟ جی میں آپ کو بتا دوں مومن بھائی، آپ کا یہ نیٹ ورک ہے کہ تقریباً دنیا کے 90 ممالک کے اندر ہے، دنیا کے 19 کنٹریز کے اندر آپ کے کالجز ہیں، مدرسے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں تو آپ کا سلیبس پڑھایا ہی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عرب ممالک کی تقریباً 20 یونیورسٹیاں ایسی ہیں جہاں بطور سلیبس آپ کی کتب پڑھائی جاتی ہیں، 20 یونیورسٹیاں، اور وہ عرب کی ہیں، وہاں پر آپ کا سلیبس پڑھایا جاتا ہے۔ جی فان صاحب، اب آپ جو ہے نا اس میڈیا کے توسل سے جی تو آپ ہماری قوم کو، ہمارے ناظرین کو کیا پیغام، کیا میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں موہن بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے اگر ہم دین کا میسج امت تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث پر پورا مطالعہ کریں، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی موہن بھائی آپ کو علم نحو کی ضرورت ہے، علم صرف کی ضرورت ہے، علم ادب کی ضرورت ہے، علم بلاغت پر آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے، علم فلسفہ پر ہونا چاہیے، علم منطق کیا ہے، علم اصول کیا ہے، اصول تفسیر کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے، اصول فقہ کیا ہے، علم مناظرہ کیا ہے۔ جب تک ان چیزوں کو، اور پھر 7 ماڈرن میڈیکل سائنسز ہیں اور ان کی آگے ہزارہ شاخیں ہیں، جب تک موہن بھائی آپ ان چیزوں کا مطالعہ اور اسٹڈی نہیں کرتے، آپ دین کا صحیح میسج امت تک نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر علم کم ہے تو پر کم علمی کی بنا پر آپ نہ جانے دین کا وہ فتویٰ دے بیٹھیں، جس کی وجہ سے آپ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی، ساتھ امت کو بھی گمراہ کریں گے۔ ان چیزوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اس دور میں، تو آپ شیخ الاسلام پروفیسر طاہر القادری صاحب کی انسائکلوپیڈیا آف قرآن پڑھیں، انسائکلوپیڈیا آف سنہ پڑھیں، اور دوسری کتب جو 1000 لکھی ہیں آپ نے، ان کا مطالعہ کریں۔ تو ان کا مطالعہ اگر آپ کرتے ہیں اور پھر امت تک اپنا میسج پہنچاتے ہیں تو الحمدللہ جس طرح دین کا حق ہے، جس طرح شیخ الاسلام پہنچا رہے ہیں پوری دنیا میں، اسی طرح آپ بھی پوری دنیا میں صحیح دین کا میسج پہنچا سکیں گے۔ جی جناب، بہت مہربانی جناب چودھری محمد عرفان قادری صاحب، مہربانی جناب، آپ نے ہمیں ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب کی، ان کی علمی، ان کی دنیاوی، ان کی شخصیت کے اوپر، ان کی خدمات کے اوپر آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا۔ بہت مہربانی جناب، ہمیں آج دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔